بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. یہ سبق نمبر 87 ہے، اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، واقع آدم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے اوپر کچھ لوگوں نے جو انبیاء کی عصمت پر اعتراض کرتے ہیں، تو انہوں نے یہاں چند اعتراضات کیے ہیں کہ انبیاء جو ہے ان سے گناہ ہوتے ہیں صغائر، اور دلیل میں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس طرح اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کی توبہ قبول کی ہے، تو اس طرح کی آیات کو پیش کیا ہے۔ تو سبق کا عنوان ہے باب عصمت الانبیاء، عصمت الانبیاء، انبیاء کی عصمت کا مسئلہ، یہ سبق کا عنوان ہے، اور یہ اس واقعے کے ساتھ یہاں مناسبت ہے۔ تو انبیاء معصوم ہیں گناہوں سے، اس کے چند مواضع ہیں، یعنی عصمت الانبیاء کے چند مقامات اور مواضع ہیں، کچھ اتفاقی اور کچھ اختلافی۔ تو سب سے پہلے ان مقامات کا بیان ہے، اور پھر آخر میں انبیاء کی عصمت کے اوپر دلائل اور اعتراضات کے جوابات۔ پہلی بات کہ انبیاء معصوم ہے توحید کے باب میں، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علم کے بارے میں انبیاء بالکل معصوم ہے، ان کا عقیدہ توحید تھا اور اعلیٰ درجے پر توحید پر فائز تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم بھی انبیاء کو کامل درجے میں حاصل تھا۔ اس مسئلے کے اندر یعنی توحید اور عقیدہ اور ایمانیات کے بارے میں انبیاء نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، قبل النبوت و بعد النبوت، بالکل معصوم تھے، کسی قسم کی غلطی نہیں تھی انبیاء سے۔ اس میں تمام امت کا، مسلمانوں کا اتفاق ہے، یہ مسئلہ اتفاقی ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ دوسری بات، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہ اپنے نفس کے اخبار اور دنیاوی امور کے اخبار کے بارے میں، اپنے بارے میں یا دنیا کے کسی کام کے بارے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو خبریں دی ہے، اس میں بھی امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء معصوم تھے قبل النبوت و بعد النبوت، کہ اپنے بارے میں یا کسی دنیا کے بارے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہر قسم کے کذب، جھوٹ اور دھوکہ اور فراد سے بالکل معصوم اور پاک ہیں۔ تیسرا مسئلہ جس میں اتفاق ہے وہ باب الدعوت و تبلیغ ہے، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات دین بیان کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے شریعت کو بیان کرنے میں، تبلیغ میں اور بلاغ کے اندر بالکل معصوم ہے، ہر قسم کی کوتاہی اور غلطی سے بالکل معصوم ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے امت کا، مسلمانوں کا، کہ انبیاء اس مسئلے میں بھی معصوم ہیں۔ تو تین باتیں ہو گئی جس میں اتفاق ہے۔ پہلا توحید کے بارے میں یعنی باب العقائد اور ایمانیات کے بارے میں، دوسرا اپنے نفس اور دنیاوی امور کے بارے میں، اخبار کے بارے میں ہر قسم کے کذب سے معصوم، تیسری بات کہ انبیاء علیہ السلام باب الدعوت اور تبلیغ میں بالکل معصوم ہیں، چوتھی بات کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اعمال اور افعال اور کام، انبیاء علیہ السلام کے اپنے اعمال جو تھے، یعنی گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تو اس بارے میں اختلاف ہے بعض حضرات کا۔ سلف صالحین، صحابہ اکرام اور ائمہ مجتہدین، محدثین اور جو ہے ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات معصوم ہے گناہ کبیرے سے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ البتہ گناہ صغیرے کے بارے میں اختلاف ہے بعض حضرات کا، معتزلہ ہے، اس طرح حشویہ مبتدعین ہے، اور اس طرح دیگر بعض لوگ ہیں
تو وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے صغائر گناہ ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مسئلہ متفق علیہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات گناہ صغیرہ سے اور گناہ کبیرہ سے قبل النبوت اور بعد النبوت معصوم ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام سے گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوا، کبیرہ بھی نہیں ہوا، اور نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد۔ اس میں اکثر سلف صالحین، اکثر اہل سنت والجماعت، محدثین فقہا کا یہی مسلک ہے۔ اس میں تفسیر قرطبی، خازن، مدارک نصفی، روح المعانی وغیرہ تمام نے یہ اقوال ذکر کی ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر اور تفسیر غرائب القرآن نشاپوری، قاضی ایاز اس مسئلے کو جو تفصیل کے ساتھ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، اس کو قاضی ایاز نے شفا کے اندر تفصیلاً لکھا ہے، اور اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ اور دیگر امام روح المعانی اور تفسیر غرائب القرآن نشاپوری۔ تو اس مسئلے کے اندر جو ہے شیعہ حضرات جو ہے ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم ہے قبل النبوت اور بعد النبوت۔ تو یہاں پر یہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، یہ تو شیعہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ تو اس پر اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بات، صحیح بات کے اندر اتفاق ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی کافر آدمی کھانا کھاتا، روٹی کھاتا تو ہم کھائیں گے تو یہ اتفاق ہو جائے گا، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اگر ان کا مسلک بھی ہے کہ انبیاء معصوم ہے قبل النبوت و بعد النبوت، اور ہمارا مسلک بھی یہ ہے، یہ تو انبیاء کی عصمت ہے، ان کی شان ہے اور مرتبہ ہے، اس کے اندر اتفاق میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ان کی اتباع نہیں ہے، اس کو موافقت کہتے ہیں۔ اور موافقت کسی صحیح بات میں کسی کے ساتھ ہو جائے تو کوئی بات اس میں نہیں۔ ہاں البتہ شیعہ کے مسلک میں اتنا فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء تو معصوم ہے صغائر اور کبائر سے قبل النبوت اور بعد النبوت، لیکن تقیتاً ان سے کفر ظاہر ہو جاتا، یعنی کفر کو اور شرک کو وہ جائز قرار دیتے ہیں تقیتاً۔ تو یہ اختلاف ہے، اور حالانکہ اہل سنت والجماعت اس کے بالکل خلاف ہے۔ اب یہ مسئلہ آخر میں 4 باتیں ہو گئی، 3 مسئلے اتفاقی اور چوتھے میں اختلافی جو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے بارے میں ہے۔ کبائر تو نہیں ہوتے، البتہ صغائر کے بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن 5واں مسئلہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اوپر جو عصمت کے دلائل ہے وہ قرآن کے اندر تقریباً 15 آیات ہے، جس میں صراحتاً انبیاء کی عصمت ہے یا التزاماً ہے، اور وہ انشاءاللہ اپنے اپنے مقامات پر ترجمہ کے ذیل میں وہ آیتیں آئیں گی جن کی وضاحت کی جائے گی کہ اس آیت کے اندر عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے۔ ہاں انبیاء کی عصمت کے اوپر جو اعتراضات ہے، تو وہ جن واقعات میں انبیاء کی عصمت کے اوپر اعتراضات کیے، وہ واقعہ آدم ہے جو یہ آیت مذکورہ رکوع میں آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی، اور حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام و تسلیمات، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں حضرت زینب کا جو واقعہ ہے، وہاں سے جن لوگوں نے جو انبیاء پر اعتراضات کرتے ہیں تو ان واقعات سے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ ہر موقع اور ہر واقعے میں وہاں انشاءاللہ اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ یہاں ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر جو اعتراضات کیے ہیں تو ان کی وضاحت یہ ہے کہ سب سے پہلا اعتراض جو ہے وہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم کو شجرہ کھانے سے، درخت کھانے سے روکا گیا تھا، نہیں تھی، اور نہیں کے خلاف کرنا یہ معصیت ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ حضرت آدم کو ظالم کہا گیا ہے، اور ظالم گناہگار کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے حضرت آدم گناہگار ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطانی وسوسے کو قبول کیا ہے،
اور شیطان کی بات مان لی ہے، اور وسوسہ شیطانی کی قبولیت یہ گناہ ہے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اخراج اور احباط یعنی جنت سے نکالا گیا ہے، تو جنت سے جو آپ کو اتارا گیا ہے تو یہ گناہ کی وجہ سے ہے، اس لیے حضرت آدم گناہگار ہیں۔ اور چوتھا اعتراض، پانچواں اعتراض یہ ہے کہ انہ هو التواب الرحیم فتلقى آدم من ربی کلمات، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور توبہ جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہوتی۔ یہ 5 اعتراضات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے کیے گئے ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ تفسیر روح المعانی لا تقربا هذه الشجرہ کے اندر پہلا جواب یہ ہے کہ نہیں جو ہے یہ پکی نہیں ہے، نص نہیں ہے حرمت میں اور تحریم میں، حرام ہونے میں، کبھی نہیں تنزیہ کے لیے آتی ہے اور کبھی نہیں جو ہے وہ تحریم کے لیے آتی، اور جہاں نہیں تحریم کے لیے آئے تو وہاں اس کے خلاف کرنے سے گناہ ہوتا ہے، جب تنزیہ کے لیے ہو تو وہاں گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس میں احتمال ہے۔ اور اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ نہیں تحریم کے لیے یا تنزیہ کے لیے یہ بات ہی پکی نہیں ہے، تو جب اس میں احتمال پیدا ہو گیا تو گناہ کا ہونا بھی یقینی نہیں۔ نمبر 2 جواب یہ ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ کا معنی یہ ہے کہ یہاں جو تفاسیر میں قانون لکھا ہے کہ نہیں میں اصل مقصد جو ہے وہ قصدن قربان ہے، یعنی قصدن اور جان بوجھ کر اس چیز کے قریب نہ جایا جائے، اور اگر قصدن کیا گیا تو اس کو تو گناہ کہا جائے گا، اور اگر اجتہاداً اور بھول کر کیا جائے تو پھر وہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور جبکہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے، فنسی آدم ولم نجد لہو عزما، کہ آدم بھول گئے تھے اور اس کا ارادہ نہیں تھا، تو قصدن اور عمدن نہیں کے خلاف نہیں کیا، لہٰذا یہ گناہ نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ حضرت آدم کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہاد یہ تھا کہ وہ شیطان نے قسمیں کھائی اور وسوسے ڈالے، تو اس میں اجتہاد کے دخول جنت ہوگا اور خلود فی الجنت ہوگا اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو اس وجہ سے لا تقربا کے اندر جو ہے اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ فتکونا معنی یہ ہے کہ ان تقربا هذه الشجرة قصدا فتکونا من الظالمین۔ دوسرا اعتراض جو تھا کہ ظالمین سے استدلال ہے، تو لفظ ظالمین بھی کیونکہ نص نہیں ہے، ظلم کے مصداقات تو وہ کفر سے شرک سے لے کر خلاف اولا اور خطا اجتہادی تک شامل ہے، اور ظالمین کا معنی لغوی جو ہے وہ کمی کرنے والا، تو معنی اپنا مرتبہ جو جنت میں ہے وہ کم کر دیا جائے گا، یا ظالمین خلاف اولا کو کہتے ہیں، یعنی بہتر بات کے خلاف کام کرنا یہ تو گناہ نہیں ہے، تو ظالمین کے لفظ کے اندر بھی کئی احتمال ہے، لہذا یہ تعویلات نہیں ہے کہ آدمی آپ کوئی یہ کہے کہ یہ تعویل کی جا رہی ہے، بلکہ یہ اپنے معنی پر حمل کیا جا رہا ہے لفظ کو، کہ اس میں یہ کئی احتمال ہے اور یہ معنی مراد ہے یہاں پر، اور دوسرے اس پر قرائن بھی موجود ہے، فنسی آدم ولم نجد لہو عزما۔ اسی طرح جنت سے اخراج اور وسوسہ شیطانی کو جو قبول کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وسوسہ شیطانی کو قبول کرنا اس کی 2 وجہ ہے، کہ اس وجہ سے کہ یہ شیطان ہے اور یہ مجھے گمراہ کرتا ہے اور یہ خلاف آدمی ہے، اور پھر اس کا وسوسہ قبول کیا جائے یہ تو گناہ ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ یہ شیطان ہے تو یہ تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اور آدم کی عصمت کی دلیل ہے کہ اس وقت کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں تھا، آدم نے کہا شیطان تو بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہاں حسد اور جھوٹ اور فراڈ تھا ہی نہیں، اور پھر شیطان نے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین کی قسم کھائی تھی، تو اس قسم کی وجہ سے اور خیر خواہی کی وجہ سے آدم نے اس کے وسوسے کو قبول کیا ہے، تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، اور اس کو قرآن نے ذلت کہا ہے، اور ذلت جو ہے یہ مطلب پسل جانا، اس کو گناہ نہیں کہا جاتا۔ تیسرا جو جنت سے احباط تھا یا اخراج تھا یہ بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ شجرہ کے اندر یہ اللہ نے تاثیر رکھی تھی، یہ اس کی ذاتی تاثیر تھی کہ جس کی وجہ سے جنت سے نکالا جائے گا، اور جیسے کہ انسان زہر کھا جاتا ہے تو زہر کے اندر یہ اثر ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر احباط گناہ ہوتا تو بعد میں جب توبہ قبول ہو گئی جنت کے اندر، تو پھر اللہ نے کیوں کہا دوبارہ بعد والی آیت کے اندر کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم فتلقى آدم من ربی کلمات، کی آیت میں توبہ قبول ہونے کے بعد دوبارہ احباط کا حکم ہے،
معلوم ہوا کہ جنت سے نکالنا اور احباط جو اترنے کا حکم ہے یہ معصیت نہیں ہے۔ اور پانچواں جو اعتراض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں انہ التواب الرحیم جو کہا ہے، توبہ مستلزم نہیں ہے گناہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر پہاڑ دیکھنے سے گر گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی تبت، میں توبہ کرتا ہوں، تو گناہ تو نہیں کیا تھا۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو توبہ کرتے ہیں وہ تعبداً، یعنی بطور عبادت کے اور بندگی کے کرتے ہیں، وہ گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کا گناہ ہے۔ تو توبہ مستلزم گناہ کو نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے اندر لقد تاب اللہ علی النبی، غزوہ تبوک میں نبی پر اللہ مہربان ہوا۔ تو توبہ کا معنی یہ نہیں کہ ان کی توبہ قبول کی، توبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو تخفیف کے معنی میں آتا ہے، آسانی پیدا کی اللہ نے، مہربانی کی، یعنی وہ مشکل گھڑی میں اللہ نے آسان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو فتاب علیہ کی نسبت ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، معنی یہ ہے کہ اللہ نے آدم پر آسانی لے آئے۔ تو اس لیے یہ ان جو اعتراضات تھا ان کا یہ جواب ہے، اور ہر مقام پر اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ وہ آیتیں جو عصمت انبیاء پر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اسباب غضب اور زلال سے بچے ہوئے انبیاء، اور صراط الذین انعمت علیہم، لا ینال عہد الظالمین کہ میرا عہد نبوت ظالم کو نہیں ملے گا، تو ظالم گنہگار ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر بعد میں آیتیں آ رہی ہے، اس طرح دیگر آیت سورۃ سبا میں اور مختلف صورتوں کے اندر آئے گی، ان کی وضاحت وہاں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب۔